السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا تمام احباب بڑے غور سے سنیں، اس کو آگے بھی فارورڈ کریں کہ نماز میں ہم اکثر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، سفر کے دوران تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اب نمازوں کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فجر کی نماز اکیلی پڑھی جائے گی، وہ کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ باقی ظہر اور عصر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے آپس میں نہیں کر سکتے، کوئی عصر اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتا، تو ظہر اور عصر آپس میں، مغرب اور عشاء آپس میں، ان کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ اب کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہمیں صحیح حدیث سے اس کی جو دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ اب اس کی میں نے کہا کہ دو صورتیں ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ تقدیم کا مطلب ہے کہ انسان ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لے اور مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا لے، تو یعنی کہ پہلے ٹائم پہ جب ظہر کا ٹائم ہے تو اگلی نماز پہلے پڑھ لی، اب مغرب کا ٹائم ہے تو عشاء کی نماز بھی پہلے پڑھ لی، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع تاخیر ہے کہ اس میں دوسری نماز کے ساتھ پچھلی نماز کو پڑھنا، یعنی کہ عصر کے ساتھ آپ ظہر کو ملا کے پڑھیں اور عشاء کے ساتھ آپ مغرب کو ملا کے پڑھیں۔ اب اس میں کیا طریقہ کار ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے، سورج ڈھلنے کے بعد یعنی کہ 12 بجے کے بعد، تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے یعنی کہ 12 بجے سے پہلے، تو ظہر کو پھر لیٹ مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرما لیتے، یعنی کہ دونوں صورتیں مل گئیں۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب، ظاہر ہے سورج غروب ہوتے وقت مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے پھر مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ عشاء کا وقت داخل ہو جاتا، پھر آپ مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ ہمیں ایک بہترین اس میں طریقہ ملتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی نمازوں کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں۔ اب سنتوں کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک دلیل ملتی ہے ہمیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ سفر میں رہا، ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ جب سفر میں آپ قصر نماز پڑھتے ہیں تو پھر سنتیں آپ کو معاف ہیں، سنتیں آپ نہ پڑھیں، صرف فرض کی جو آپ کو رعایت کی گئی وہ بھی عادی کر دی گئی ہیں، صرف وہ پڑھیں۔ تو رعایت اس چیز کا نام ہے، اگر سنتے ہی پڑھنی ہیں تو پھر بندہ نماز فرض ہی پورے کیوں نہ پڑھ لے۔ اس کی بھی دلیل ملتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما 2 رکعتیں پڑھ کر اپنے بستر پر چلے گئے، یعنی کہ قصر نماز کی۔ حفظ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنتے پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ تو فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں فرض نماز ہی پوری نہ پڑھ لیتا۔ تو یعنی کہ یہ صحابہ کرام سے ہمیں دلیل ملتی ہے، اور کہ جب آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ نے اپنی نمازوں کو جو قصر کرنا ہے تو سنتیں آپ کو معاف ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔